بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستوں، امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ بہت ہی خوشی ہو رہی ہے، اسباق اچھی طرح چل رہے ہیں اور آپ لوگوں کا پیار بھی مل رہا ہے۔ تختی نمبر 4 کے اسباق مکمل ہو چکے ہیں۔ تختی نمبر 4 میں حروف مدہ کو بیان کیا گیا تھا۔ حروف مدہ 3 تھے: الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ۔ حروف مدہ کی طرح ایک اور حرکت آتی ہے، حرکات اشباع۔ اسے کہتے ہیں حرکات اشباع، یعنی وہ حرکات جسے کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ حرکات اشباع یا کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، اسے حرکات اشباع کہتے ہیں۔ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہوتا ہے۔ کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہوتا ہے۔ کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں، جیسے با کھڑا زبر با، تا کھڑا زبر تا، سا کھڑا زبر سا وغیرہ۔ کھڑی زیر یا مدہ کے برابر ہوتی ہے۔ کھڑی زیر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں، جیسے با کھڑی زیر بی، تا کھڑی زیر تی، سا کھڑی زیر سی وغیرہ۔ الٹا پیش، الٹا پیش واو مدہ کے برابر ہوتا ہے۔ الٹا پیش کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں، جیسے با الٹا پیش بو، تا الٹا پیش تو، سا الٹا پیش سو وغیرہ۔ یہ اس کی تعریف ہے۔ حرکات اشباع اسی کو کہتے ہیں۔ اب چلیے کتاب میں دیکھتے ہیں کہ اس کا ہجے اور اس کا متن اور اس کا اجرا کس طرح ہوتا ہے۔ چلیے کتاب کی طرف نظر کرتے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں اس میں سب سے پہلے کتاب کی عبارت۔ کتاب کی عبارت کیا ہے؟ دیکھیے: کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ان تینوں کو بھی حروف مدہ کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، جیسے با کھڑا زبر با، با برابر ہے با الف زبر با کے۔ یہ اس کا متن ہے۔ اس کا ہجے کرتے ہیں: حمزہ کھڑا زبر آ، با کھڑا زبر با، تا کھڑا زبر تا، سا کھڑا زبر سا، جیم کھڑا زبر جا، حا کھڑا زبر حا، خا کھڑا زبر خا، دال کھڑا زبر دا، ذال کھڑا زبر ذا، را کھڑا زبر را، زا کھڑا زبر زا، سین کھڑا زبر سا، شین کھڑا زبر شا، صاد کھڑا زبر صا، ضاد کھڑا زبر ضا، طا کھڑا زبر طا، ظا کھڑا زبر ظا، عین کھڑا زبر عا، غین کھڑا زبر غا، فا کھڑا زبر فا، قاف کھڑا زبر قا، کاف کھڑا زبر کا، لام کھڑا زبر لا، میم کھڑا زبر ما، نون کھڑا زبر نا، واو کھڑا زبر وا، ہا کھڑا زبر ہا، حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا کھڑا زبر یا، حمزہ کھڑا زبر آ، دال زبر دا، آد، میم زبر ما، آدم، حمزہ زبر آ، با زبر با، اب، واو کھڑا زبر وا، ابا وا، ہا پیش ہو، ابا واہو، سین زبر سا، میم کھڑا زبر ما، سما، واو کھڑا زبر وا، سماوا، تا زیر تی، سماواتی،
غین کھڑا زبر غا، واو یا زیر وی، غاوی، نون زبر نا، غاوینا، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الا، ہا پیش ہو، الہ، نون الف زبر نا، الہنا۔ اسی طرح نیچے تک ہجے کرانا ہے اور پھر اس کا رواں پڑھانا ہے، جیسے کہ آدم، آمن، مالکی، ابواہ، سماواتی، غاوین، یا صالح، الہنا، ھذا، کتاب، رسالات، ذالک۔ اب اس کا اجرا کرنا ہے۔ اجرا میں پہلے بتایا گیا تھا، پہلے حرکات کو بتائیں گے، اس کے بعد پھر قواعد کو بیان کریں گے۔ تو چلیے اجرا کرتے ہیں۔ آدم، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ اس کا اجرا اسی طرح کرنا ہے۔ حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ دال متحرک ہے کیونکہ دال کے اوپر زبر کی حرکت ہے، حرکت والے حرف کو جلد پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اتنا بھی جلد نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے۔ یہ تو بہت آسان ہے جو پہلا آ چکا ہے۔ جیسے حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، حرکت حمزہ کے اوپر حمزہ متحرک ہے کیونکہ حمزہ کے اوپر زبر کی حرکت ہے، حرکت والے حرف کو جلد پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اتنا بھی جلد نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے۔ اس طرح پورے کو بیان کرنا ہے، اس کے اندر کوئی قواعد بیان نہیں کی جائیں گے۔ جو کھڑا زبر اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، بلکہ یہی بولنا ہے واو کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ ہا متحرک ہے کیونکہ ہا کے اوپر پیش کی حرکت ہے، حرکت والے حرف کو جلد پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اتنا بھی جلد نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے۔ جیسا غاوینا، غین کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ واو متحرک ہے کیونکہ واو کے نیچے زیر کی حرکت ہے، حرکت والے حرف کو جلد پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اتنا بھی جلد نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے۔ یا ساکن ہے کیونکہ یا کے اوپر جزم یعنی سکون ہے، ساکن حرف کو پیچھے والے حرف سے ایک مرتبہ ملا کر پڑھیں گے۔ نون متحرک ہے کیونکہ نون کے اوپر زبر کی حرکت ہے، حرکت والے حرف کو جلد پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اتنا بھی جلد نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے۔ غاوینہ کے اندر ایک قاعدہ یا مدہ ہو رہی ہے کیونکہ اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ یا صالح الہنا ھذا، ھذا ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ ذال متحرک ہے کیونکہ ذال کے اوپر زبر کی حرکت ہے، حرکت والے حرف کو جلد پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اتنا بھی جلد نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے۔ ھذا کے اندر ایک قاعدہ الف مدہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ الف سے پہلے زبر کی حرکت ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ کتاب رسالات ذالک، جو آدمہ کا جیسا کہ ہم نے اجرا کیا اسی طرح سیم ٹو سیم ذالکہ ہے، رسالاتی ہے۔ چاہے رسالاتی کا ایک بار کر لیتے ہیں۔ را متحرک ہے کیونکہ را کے نیچے زیر کی حرکت ہے، حرکت والے حرف کو جلد پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اتنا بھی جلد نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے۔ سین کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ سین کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ تا متحرک ہے کیونکہ تا کے نیچے زیر کی حرکت ہے، حرکت والے حرف کو جلد پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اتنا بھی جلد نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے۔ ذالک،
ذال کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ لام متحرک ہے کیونکہ لام کے نیچے زیر کی حرکت ہے، حرکت والے حرف کو جلد پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اتنا بھی جلد نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے۔ کاف متحرک ہے کیونکہ کاف کے اوپر زبر کی حرکت ہے، حرکت والے حرف کو جلد پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اتنا بھی جلد نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے۔ یہ آج کا یہ مکمل سبق ہو گیا ہے، اور آگے یہ سبق ہے کھڑی زیر، انشاءاللہ کل کے یا اس کے بعد والی ویڈیو میں اپلوڈ کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔